یہ وہ حکمران تھا جس کے نام سے دنیا کے بادشاہوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی، جس نے تاریخ کا سب سے بڑا عدل اور انصاف قائم کیا، اور جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اسلام کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو انہیں فکر ہوئی کہیں کہ میرے بعد امت کسی اختلاف کا شکار نہ ہو جائے، تو آپ نے اپنی بیماری کے دوران بڑے جلیل اور قدر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا سے مشورہ کیا یہ ذمہ داری کسے سونپی جائے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان کو بلایا اور ایک وصیت نامہ لکھوایا جس میں حضرت عمر بن خطاب کو اپنا جانشین نامزد کیا گیا۔ وصیت نامہ لکھنے کے بعد حضرت ابو بکر نے لوگوں سے خطاب کر کے پوچھا، کیا وہ ان کے فیصلے پر راضی ہے؟ تمام مسلمانوں نے اس فیصلے کو قبول کیا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق 15 دن تک بیمار رہے اور 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو پیر کے دن وفات پائی۔ جب دوسرا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب بنے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، مجھے معلوم ہے کہ میرے بارے میں تمہارے اندر سختی کا تاثر پایا جاتا رہا ہے۔ یہ اس وقت تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود تھے، اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، میں ان کی سختی کے مقابلے میں نرم اور ان کی تلوار کے سامنے ڈھال بنا رہا تھا، لیکن اب میں تم پر حاکم مقرر ہوا ہوں تو جان لو کہ میرے وہ سختی اب صرف ظالموں اور نافرمانوں کے لیے ہوگی۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس کے حق اسے دلا دوں، اور میرے نزدیک سب سے کمزور وہ ہے جو طاقتور ظالم ہے۔ آپ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے وظائف اور مال غنیمت سے جو کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا، بلکہ اسے تمہارے درمیان صحیح طریقے سے تقسیم کروں گا، میں تمہارے سرحدوں کی حفاظت کروں گا۔ آپ نے نہایت ہی عاجزی سے فرمایا، اے اللہ، میں سخت مساج ہوں، مجھے نرم بنا دے، میں کمزور ہوں، مجھے طاقت عطا فرما، اور میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا دے۔ خلیفہ بنتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب نے 10 سال کے عرصے میں مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی۔ اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل پر لہرانے لگا تھا۔ جہاں رستم کے غرور کو خاک میں ملا کر ایران کو فتح کیا گیا، دوسری طرف جہاں روم کے فوج کو مسلمانوں نے شکست دی اور بیت المقدس اور یروشلم اب مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، جب حضرت عمر بن خطاب کو یروشلم کی چابیاں دی گئی تو دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب راتوں کو بیس بدل کر گشت کیا کرتے تھے۔ ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے ایک جھوپڑی کے پاس سے گزرا، اور وہاں ایک ماں اپنے بچے کو بہلانے کے لیے ہانڈی میں کچھ پتھر ڈال کر ابال رہی تھی تاکہ وہ بچہ سو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ دیکھا تو وہ تڑپ اٹھے اور یکدم سے بیت المال سے آٹے کی بوری خود اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے۔ جب غلاموں نے کہا، اے امیر المومنین،
میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھا پاؤ گے؟ ایک ایسا حکمران تھا جس نے دنیا کے سپر پاور کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے میدان جنگ میں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ 26 ذوالحج 23 ہجری کو ابو لولو فیروز نامی شخص نے نماز فجر کے دوران آپ پر خنجر سے حملہ کیا۔ آپ کے پیٹ اور آپ کے ناک کے نیچے گہرے زخم آئے، جس کی وجہ سے آپ کو جو بھی پلایا جاتا جیسے دودھ، وہ سب کے سب زخموں کے راستے سے باہر آ جاتا تھا۔ آپ 3 دن تک زخمی تھے۔ بدھ، جمعرات اور جمعے کا دن زخمی رہے اور بالآخر یکم محرم الحرام 24 ہجری 644 کو شہادت کے بلند درجے پر فائز ہوئے۔ آج دنیا عدل اور انصاف کی باتیں تو بہت کرتی ہے،